اب تک جو جنگ کی صورتحال رہی ہے، ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. آپ کے خیال میں امریکہ نے اپنے کتنے اہداف حاصل کر لیے اور ایران نے اس میں کیا کھویا؟ میم تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں، جب ہاسٹیلٹیز انیشیٹ ہوئی ہیں تو یو ایس کی ایکسپیکٹیشن بہت ڈفرینٹ تھیں کہ ود ان 1 ویک وہ ایران کو اوور رن کریں گے اور ان کے سپریم لیڈر کو جب وہ ڈی کیپیٹیٹ کریں گے تو اس کے بعد جو پبلک ہے وہ رائزنگ ہوگی اور دے ول بی ویلکمڈ ایز سیویئرز اینڈ لبریٹرز. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میں کہوں گا کہ ابھی تک دیر آر مینی انڈیکیٹرز جو یہ بتاتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ زیادہ سیلف ایشورنس اور کانفیڈنس ڈسپلے کر رہا ہے. اگر میں یو ایس کی سائڈ کی ابھی پہلی بات کروں تو اگر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایلائز ایز ویل ایز رائیولز کو الرج کرنا شروع کر دیا. یو کے کو کرٹیسائز کیا، اسپین کو کرٹیسائز کیا. اب رشیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ اویئرنیس دے رہا ہے، لوکیشن دے رہا ہے ویریس ایلیمنٹس کے ایرانین گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو سیکٹریز ہیں وہ آپس میں ان کی ٹسل ہے. سیکٹری روبیو اینڈ سیکٹری وہ جو ہے سیکٹری آف وار، دونوں کے پوائنٹ آف ویو آپس میں ڈفرینٹ چل رہے ہیں. کوئی ایک بات کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے. کانگریس میں جو ہے نا وہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں. ایپسٹین فائل جس سے جان چھڑوانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا وہ اور زیادہ ابھر رہی ہیں، اس کی اور زیادہ لیکس آ رہے ہیں. اور بلکہ شاید اس جنگ کے پیچھے یہ ایپسٹین فائلز ہی کا بڑا ہاتھ ہے. ایبسلیوٹلی. اور دوسرا اگر میں بیٹل فیلڈ کی بات کروں تو میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں ان کا جو گائیڈڈ میزائل کروزر ہے وچ از نیمڈ یو ایس 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 فلپین سی، جس کو ایران نے اسٹرائک کیا اور جس کی وجہ سے جو ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ایبسلیوٹلی بلائنڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران نے ایز پر اسٹریٹجی جہاں کہیں بھی اسٹرائک کیا ہے تو اس کی کوشش کی ہے کہ ان کے آئیز اینڈ ایئرز جو ہے نا وہ ختم کیے جائیں. ریڈارس کو اسٹرائک کیا ہے اور ان کے جو لوکیشن سسٹمز ہیں ان کو اسٹرائک کیا ہے. اور یہ جو ابراہم کیریئر کو اسٹرائک نہیں کیا بلکہ اس کی جو آئیز اینڈ ایئرز ہے، دا ون جو کہ اس کو برین کے طور پہ کام کرتا ہے، اس کے سارے ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اس شپ کو اسٹرائک کیا ہے. جس کی وجہ سے یہ بھی ایران نے کلیم کیا ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر کو وڈرا کر دیا گیا، اس نے بیٹل فیلڈ کو چھوڑ دیا ہے. اٹ ہیز گون بیک ٹو دا یو ایس. تو اس طرح کی چیزیں خبریں آ رہی ہیں. میرے نزدیک اس وقت ایران جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کر رہی، اور اسرائیل بہت برے طریقے سے پٹ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بیسز تھے ان کو بہت برے طریقے سے اسٹرائک کیا، اور قطر نے پرٹیکولرلی قطر نے تو آج یو ایس کو بڑا پولائٹلی کہہ بھی دیا ہے کہ جی آپ کے ہمیں بیسز کی ضرورت نہیں ہے. عرب ورلڈ میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈسسیٹسفیکشن ہے، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ جو ہے اس نے بھی اپنا سٹانس چینج کیا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل نے سیلفش بیہیو کیا، اپنے ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ان کو بالکل انکورڈ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان ملکوں نے بہت برے طریقے سے سفر کیا ہے. دوسرا میں کہنا چاہوں گا کہ ایران نے بڑا انٹیلیجنٹلی جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو اسٹرائک کیا ہے، چاہے وہ دبئی تھا، چاہے وہ باقی ان کے جو جہاں پہ اکنامک انٹرسٹ تھے، جس کی وجہ سے ایک فیلنگ ایمرج ہو رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے لیے بہت بڑے لاسز ہیں اس جنگ کی وجہ سے. سو دے ول اسٹارٹ ناؤ ریکویسٹنگ اور کلیمرنگ فار پیس کہ جی اس جنگ کو بند کیا جائے. تو میرے نزدیک ابھی تک آن دا ہول I would say کہ ایران is performing better. اچھا، اس میں جنرل صاحب ایک جو چیز ہم نے دیکھی ہے فالس فلیگ آپریشنز کے حوالے سے، پہلے ارامکو فیلڈ پر اٹیک ہوا تو ایران نے ڈینائی کیا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں میزائل فائر کیا گیا. اس کے بعد سائپرس میں جو برٹش جو فوجی اڈا تھا اس پر بھی اسی طرح کا کوئی میزائل گرا، تو جو کیئر سٹارمر ہیں انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں پھینکا گیا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ جن یورپی ملکوں نے انکار کر دیا ہے اس جنگ میں شامل ہونے سے، ان کو زبردستی اس میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میم دیکھیں، میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نتھنگ از ورکنگ فار دیم. اگر میں ایران کی بات کروں،
इंडीड के उनके जो अभी मिसाइल्स हैं उनके नंबर्स कम हुए हैं, बट दैट कैन बी बाय डिज़ाइन ऑल्सो। उन्होंने नए मिसाइल्स इंट्रोड्यूस किए हैं एवरी नेक्स्ट डे, और खुरमशहर मिसाइल जो कि विच कैरीज 1 टन पे लोड और उसमें मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, वो उन्होंने फायर किए हैं और ये सारे के सारे उन तक पहुँचे हैं। दूसरा जो उन्होंने ये इनकी साजिश थी कि इनको आपस में लड़ाएं, वो भी नहीं हुआ, दैट ऑल्सो फेल्ड। मेरे नज़दीक ये जो अरब वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं, जो अब तक नहीं हुआ, ये जो इनके ऊपर जब ईरानियंस ने स्ट्राइक किया है तो इनके लिए चैलेंज अभी डायलेमा ये है कि अगर ये काउंटर स्ट्राइक करते हैं ईरान के ऊपर, तो इस वक्त तो इजराइल और अमेरिका अपना कवर इंश्योर नहीं कर पा रहे, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो हाउ विल दे बी एबल टू प्रोटेक्ट देम। तो ये तो इतने बुरे तरीके से वल्नरेबल होंगे फिर काउंटर स्ट्राइक्स ऑफ ईरान के, उसमें इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको सस्टेन करना। अगर तो अमेरिका और इजराइल इस वक्त अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते कि लेट्स से सुप्रीम लीडर की एलिमिनेशन के बाद वहाँ पे एक अपराइजिंग होती और एक नज़र आ रहा होता कि जी अब जो है ना गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो फिर ये ममालिक भी शेयर हो जाते। लेकिन इनके लिए शेयर होने के लिए कोई वजह नहीं है, कोई इसमें वो उनको नज़र नहीं आ रहा। बाकी जिस तरह मैंने कहा है कि आप कोई चीज़ आप उनकी उठा लें, चाहे कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, चाहे कॉन्फिडेंस ऑफ देयर, अब इट्स सो सरप्राइजिंग, आज आपने शायद वीडियोस देखी हो, ओवल ऑफिस में रिलीजियस फनाटिक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प को बिठा के उनके कंधों पे हाथ रख के दुआएं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह तो जंगे नहीं लड़ी जाती। तो दैट मीन्स कि अब इस लेवल तक आ गए हैं कि उनको अभी जो दूसरी साइड है उसमें होप कोई नहीं है ना, अब वो सहारा इस चीज़ का डिविनिटी का ले रहे हैं कि शायद इस साइड से हमें कोई गायबाना जो सपोर्ट आ जाए, खलाई मखलूक आ जाए और वो हमारी मदद कर दे। तो ये मेरा ख्याल है कि ईरान के लिए इसको सस्टेन करना, मैंने जो कल स्टेटमेंट देखी थी, एम्बेसडर साहब उसको वैलिडेट कर सकते हैं इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि रशियंस ने कहा कि हम हर लिमिट तक जाएंगे ये इंश्योर करने के लिए कि यूएस और इजरायली ऑपरेशन सक्सीड ना हो। तो रशिया एंड चाइना जो कि अभी म्यूटेड है, जो कि अभी बैकग्राउंड में है, आई एम वेरी श्योर कि वो जिस तरीके से वेनेजुएला फॉल हो गया, ईरान को फॉल नहीं होने देंगे। तो मेरे नज़दीक जो सेल्फ एश्योरेंस कॉन्फिडेंस ईरान डिस्प्ले कर रहा है ऑल लॉन्ग, वो मेरा ख्याल है खोखला नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे बेसिस हैं जिसकी वजह से वो अश्योर्ड है। आज मैं देख रहा था उनके किसी एक्स नेवल जर्नल ने ये कहा है कि हमारी जो नेवल सुप्रीमेसी थी पर्शियन गल्फ में, उसके दिन ख़त्म हो गए हैं। अब जो भी इधर आएगा, दैट एयरक्राफ्ट दैट सम मतलब नेवल फ्लीट विल बी वल्नरेबल टू एनिमी एक्शंस। तो वो जो उनकी सुप्रीमेसी थी कि वो बिल्कुल अपनी इजारादारी के साथ जो भी करते थे, वो उन्होंने खुद एडमिट किया कि वो खत्म हो गया, उसके दिन खत्म हो गए हैं। और अभी चंद दिनों में, मतलब एक आध दिन में ये वैलिडेट। जी आपने जो बात कही अभी, एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से